बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 26 अप्रैल मंगल का दिन, साल 2022। नई सुबह, खूबसूरत मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। जी, तारीख़ी हिंदुस्तान में पहुंच चुके हम 11वीं सदी। 11वीं सदी ईस्वी को बल्कि अब छोड़ देंगे, 12वीं सदी का जिक्र करेंगे और इसे दाखिल करेंगे 13वीं सदी में। जी, ये आप आज हम सब लोग मिलकर बड़ा काम ये करने लगे हैं कि पूरी एक सदी को, इसलिए कि इस सदी में, 12वीं सदी में कोई ख़ास वाक़या, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। वही सुल्तान महमूद गजनवी, तुर्क ख़ानदान, ये फौत तो हो गया था, मैंने आपको बताया था 1030 में। 1030 में फिर से आपको बता देता हूँ कि इसका जो था अरसाए सल्तनत का अरसा हयात 1030 तक ईस्वी। 997 में भी ये बादशाह बना और 1030 में इसकी वफात हो गई। लेकिन इसकी वफात के साथ तुर्क ख़ानदान का कब्ज़ा लाहौर और गजनी में, दोनों मुल्कों पर बदस्तूर कायम रहा और ये सिलसिला तकरीबन 150 साल तक चलता रहा। अब होता क्या है? होता ये है कि अफ़गान कौम का ही एक गिरोह था, एक ग्रुप था, जिन्होंने अपनी अलहदगी का ऐलान किया हुआ था और अपने मुल्क का नाम रखा हुआ था गौर। ये गौर मुल्क जो है ना, ये मैं एक फर्जी नक्शा बना देता हूँ अफ़गानिस्तान का। अगर ये मान लें कि ये मगरब है, ये शमाल है, ये मशरक़ है, ये जुनूब है। ठीक है, हमने ये मान लिया, फ़र्ज कर लिया। तो ये शमाल मगरब में यहाँ पर एक मुल्क था। अफ़गानिस्तान के मुकाबले में इलाके के लिहाज से कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा मुल्क था, लेकिन इसका वजूद था। इन्होंने अपनी अलहदगी का ऐलान किया हुआ था और आज़ाद ममलिकत कायम की हुई थी। अब होता क्या है कि होता ये है, तारीख का पासा पलटता है। और गौर, मैंने मुल्क का नाम क्या बताया, वो गौर था। गौर, ये मैं लिख देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रही। गौर, ये मुल्क था गौर, जो अफ़गानिस्तान के शुमाल मगरब में छोटा सा मुल्क था गौर। उसका एक बादशाह बना, नामी गिरामी और जंगजू, लड़ाका, दिलावर, बहादुर। हर वो खूबी उसमें शामिल थी जो सुल्तान महमूद गजनवी में थी। बल्कि अगर इनका मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे गौरी को। उसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। उसकी हुकूमत आती है कब? 1186 में। 1186 ईस्वी में इसकी हुकूमत आती है और कायम रहती है 1206 तक, यानी तकरीबन 14 और 6 20 साल। ये नोट फरमा लें, ये 12 साल, ये जो 20 ईयर्स बनते हैं, 20 साल बनते हैं, ये गौर पर हुकूमत रहती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। तारीख की हर किताब में मोहम्मद गौरी ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। ये नोट फरमा लें इसका नाम, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। और इसका अरसा, हुकूमत का अरसा कितना रहा, ये मैंने लिख दिया। 1186 में ये गौर का बादशाह बना और इसकी रियासत, इसकी बादशाहत कायम रही 1206 तक, यानी अराउंड अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल तक। लेकिन इन 20 सालों में इसने काम जो है 40 सालों वाला किया। कैसे, कब, क्यों, कहाँ? अब इन सवालों के जवाब मैं देता हूँ। इसने तुर्क फैमिली की मौजूदगी में
वो जो तुर्क महमूद गजनवी जैसे तुर्क फैमिली से था, 150 साल तक उनकी हुकूमत अफगानिस्तान और लाहौर पर रही। दो कैपिटल सिटीज़ थे। मैंने पिछली किस्त में इसकी डिटेल बताई, अगर किसी ने नहीं सुना तो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर पिछली किस्त देखें, आपको पता चलेगा लाहौर दूसरा दारुल खलाफा, दारुल हुकूमत कैसे बन गया अफगानों का, और किसने बनाया, और फिर लाहौर का नाम क्या रखा। ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। मैं दोबारा डिटेल में जाकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आगे बढ़ें। जी, इसका भी टारगेट हिंदुस्तान था जी, गौरी साहब का, सुल्तान गौरी का, बादशाह का। इसका भी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट, इसने भी, सब लोगों ने हिंदुस्तान को तरने वाला बनाने की कोशिश की, इसलिए कि ये बहुत अमीर मुल्क था, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन का मालिक था, इसका रकबा बहुत ज़रखेज़ था और लंबा चौड़ा और दरियाओं से भरा हुआ और 4 मौसमों से लैस। एक साल में 4 मौसम हुआ करते थे, अब भी होते हैं। ऐसे शुमाली इलाकों में, शुमाली मुल्कों में किसी में नहीं था। या तो सिर्फ सर्दी रही रहती है या सिर्फ गर्मी रहती है, बहार और ख़िज़ां का कोई वहाँ पे तसव्वुर नहीं है। इस लिहाज से ये मुनफरद मुल्क था, और इस मुल्क के अंदर कई मुल्क बने हुए थे हिंदुस्तान के अंदर। अब देखें, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने टारगेट किया है सेंट्रल हिंद को, नहीं छेड़ा। वस्ती हिंदुस्तान को इसने टच इसलिए नहीं किया, यहाँ पे गजनवियों की यानी तुर्कों की हुकूमत थी। इसने शुमाली इलाका जात को अपने निशाने पे रखा, शुमाली हिंदुस्तान को, यानी कोह हिमालय के साथ शुमाल की तरफ, कोह हिमालय के जनूब की तरफ, हिंदुस्तान के शमाल की तरफ 5 बड़े मुल्क थे जो फौजी और माली लिहाज से बड़े ताकतवर और जर्री किस्म के थे। उनमें से 4 के नाम मैं आपको बताता हूँ, गिनवाता हूँ, और इन चारों के ऊपर राजपूत खानदान ही किसी न किसी शक्ल में हुकूमत कर रहे थे। और वो कौन कौन से खानदान थे राजपूतों के, ये भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, और कौन कौन सी रियासत पर, कौन कौन से मुल्क पर किसकी हुकूमत थी। जब गौरी साहब ने इन पर पंजा आजमाई, जोर आजमाई करने का इरादा किया अपनी दौरे हुकूमत में, जी नोट फरमा लें, सबसे बड़ा मुल्क जो था वो था खानदान राजपूतों का, वो था तनवार खानदान जो था, ये इनका मुल्क था, ये और कैपिटल सिटी भी था दिल्ली। जी ये नोट फरमा लिया, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, चलो मैं दोबारा आपको सामने करके दिखा दूंगा। अजमेर पर हुकूमत कर रहा था दूसरा खानदान, वो इस खानदान का नाम था चौहान। और तीसरा जो बड़ा मुल्क था शुमाली हिंदुस्तान में, वो था कनूज। और चौथा और आखिरी मुल्क था गुजरात। ये सारे वही मुल्क हैं जो शुमाल में, शुमाली हिंदुस्तान में थे। और ये कनूज का राजगद्दी पे जो खानदान विराजमान था, जिसकी हुकूमत थी, वो थे राठौर। ये राठौर कहाँ थे? ये कनौज में। और गुजरात पर बघेलों की हुकूमत थी, बघेल। ये बघेलों, ये भी खानदान था, ये नोट फरमा लें। ये 4 मुल्क थे बहुत बड़े, और इन चारों मुल्कों में जो लोग हुकूमत कर रहे थे, जो खानदान हुकूमत कर रहे थे, उनके नाम मैंने उनके सामने लिख दिए हैं। एक थे तनवार, चौहान, राठौर और बघेलू। ये चारों के चारों जो थे ना, ये राजपूत ही थे।
ان کی سب کاسٹ کہہ لیں یا ال کہہ لیں، وہ یہ تھی۔ تلوار، چوہان، راٹھور، بگیلوں یہ آج بھی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو چوہان بھی نظر آئیں گے، لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ راٹھور بھی نظر آئیں گے، لکھتے ہیں لوگ اپنے نام کے ساتھ۔ ایک قوم، یہ بہت پرانی قومیں ہیں، لیکن یہ راجپوتوں کی ہی ال ہے، سب کاسٹ ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے، اس چارٹ کو ذرا مد نظر رکھیں۔ یہ جو تنوار تھا نا، یہ خاندان جو دلی پہ راج کر رہا تھا، اس کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، اپنا سگا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ یہ پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے بعد دلی کا کیا بنے گا، دلی پر حکومت میری جانشینی کون کرے گا، میری حکومت کو، میرے تخت کو کنٹینیو کون کرے گا۔ اسی فکر نے اس کو ایک بچہ گود لینے پہ مجبور کیا، ایک لڑکا، اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ یہ چوہان اس ملک کا وہ شہزادہ تھا، اجمیر کا شہزادہ، چوہان فیملی سے، اور نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ یہ اینڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں، پرتھوی راج چوہان۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یار الٹے ہاتھ سے لکھنا۔ جی یہ دیکھیں، یہ صاحب تھے جو اچھا یہ رشتے میں ان کے سگے نواسا تھا، ان کی بیٹی کا بیٹا تھا، سگی بیٹی کا۔ کس کا؟ دلی کے راجا کا۔ اس نے، اچھا دونوں جو ملکائیں تھیں، چوہانوں میں اور راٹھوروں میں، دونوں اس کی بیٹیاں تھیں تنوار کی، اور دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے چوہان فیملی میں سے پرتھوی راج چوہان کو گود لینے میں کو پریفر کیا، ترجیح دی۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں یہ لڑکا زیادہ بہادر، جنگجو، دلیر اور لڑاکا تھا، اور کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا، اس سے خاصا تجربہ تھا۔ اس لیے اس نے مناسب یہ سمجھا کہ میری جانشینی کے لیے اپنے ملک پر چوہان فیملی کا یہ لڑکا پرتھوی راج، یہ بہترین چوائس ہے میری بادشاہت کو کنٹینیو کرنے کی۔ یہی ہوا کہ جب تنوار کے بادشاہ کا ہوا انتقال، دلی کے بادشاہ کا، تو اجمیر کا جو شہزادہ بھی تھا اور راجہ بھی تھا، بادشاہ بھی بن چکا تھا، وہ تھا پرتھوی راج چوہان۔ اب ان دونوں ریاستوں کا وہ اکیلا مالک بن گیا، دو ملک اس کی سلطنت میں آ گئے۔ کون کون سے؟ دلی اور اجمیر۔ دلی اور اجمیر دونوں کے دونوں کا بادشاہ ایک بن گیا، اور اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ اب ہوا کیا کہ جو کنوج ملک کا تھا، راٹھوروں کا لڑکا، اس کا نام تھا جے چند، وہ بھی اس تنوار کا، اس فیملی کا ہی چشم و چراغ تھا، کیونکہ اسی بادشاہ کی بیٹی راٹھوروں میں تھی، جو کنوج کے بادشاہ تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تیسری ایک بیٹی چوہانوں میں اور دوسری راٹھوروں میں تھی، دونوں کے ایک ایک بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا جو کنوج پر راج کر رہا تھا، اس کا نام تھا جے چند۔ جے چند، اب کہاں پہ لکھوں، جگہ نہیں بچی، چلو یہ مٹا کے، یہ تھا جی جے چند، راجا جے چند جی۔ یہ تھا راٹھور یعنی کنوج کا راجا۔ اب اس کے دل میں وہی حسد، بغض، کینہ، کیا کہ میرے نانا نے مجھے اپنا نائب یا اپنا جانشین مقرر کیوں نہیں کیا، اور پرتھوی راج بھی ان کا نواسا ہی ہے، میں اس کا بھی نانا ہی لگتا ہے، اس کو لے لیا ہے۔ اب وہ دو ملکوں کا راجا اور بادشاہ بن گیا ہے، اور میں ایک ملک پہ رہ گیا، کنوج پہ۔
یہ ان کی ٹسل آپس میں چل رہی تھی، دونوں ایک دوسرے میں خالہ زاد بھائی بھی تھے اور بہت بڑی مملکتوں کے بادشاہ بھی تھے، راجہ بھی۔ اب ان کی ٹسل آپس میں چلتی رہتی تھی کہ اس اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ 1191 میں وہ تاریخی واقعہ ہوا جب ہندوستان پر یعنی ان دونوں ملکوں پر دلی کو نشانے پہ لیا 1191 میں۔ 1191 میں عیسوی میں سلطان محمد شہاب الدین غوری نے اپنی لشکر کشی کی، چڑھائی کر دی، فوج جمع کر کے حملہ کر دیا شمالی ہندوستان میں واقع دلی پر۔ اب اس کا نام بعد میں دہلی ہوا، اس وقت نیو دہلی ہے، نیو دہلی۔ بہرحال اس وقت اسے دلی کہا کرتے تھے، دلی۔ اچھا، اور راجہ جو تھے غوری صاحب، انہوں نے دلی کو نشانہ بنایا۔ اب دلی کا جو راجہ تھا جس کا نام میں نے آپ کو پرتھوی راج چوہان بتایا ہے، یہ 2 ملکوں کا راجہ تھا، اس کے پاس 2 ملکوں کی فوج تھی، اور اس کو جب خبر ملی کہ غوری اب حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے سیدھا دلی میں، تو اس نے 80 میل تقریباً دلی سے باہر نکل کر ایک بہت بڑے میدان کو منتخب کیا، اس کے رستے میں بیٹھ گیا پرتھوی راج چوہان، غوری کے رستے میں دونوں ملکوں کی فوج اکٹھی کر کے، اپنے دونوں ملکوں کی، دلی اور اجمیر کی، اور اس جگہ کا نام تھا تھانے سیر، تھانیسر، جہاں پہ اس نے پرتھوی راج چوہان نے اس مقام پر تھانیسر یا تھانیسر، یہ اس مقام پر، یہ دلی سے 80 میل یعنی تقریباً 120 کلومیٹر دور ایک علاقہ تھا، میدان تھا بہت بڑا اور کھلا۔ وہاں پر اس نے اپنی فوج کو دفاع کے لیے جمع کیا، اور وہاں پہ خون ریز لڑائی ہوئی، جنگ و جدل، کیا کمال کا رن پڑا۔ اتنی قتل و غارت گری شاید تاریخ نے پہلی مرتبہ دیکھی ہو، اور یہ پہلا وقت تھا جب راجپوتوں نے اپنی اصلیت دکھائی، اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑے، اور محمد شہاب الدین کی یعنی افغان فوج کو وہاں سے شکست فاش دی، چاروں خانے چت کر دیا انہیں، اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے راجپوتوں نے 40 میل تک افغانوں کا پیچھا کیا، اور جو ان کے ہتھے چڑھا اسے قتل کرتے گئے۔ جی یہ تھی وہ جنگ جو سلطان محمد شہاب الدین غوری نے بہت بڑی جنگ لڑی اپنی زندگی کی، اور اس میں اسے شکست ہوئی۔ اب اس سے آگے کیا ہوا، اس جنگ کے پس منظر حقائق کیا تھے، اور اس کے نتائج کیا نکلے، اس پہ اگلی پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ کو آج کے یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ جی پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پیش ہے، وہ ہے جی یہ لکھ دیا ہے میں نے۔ کیا لکھا ہے؟ دوگلا۔ یہی پڑھتے ہیں نا، یہی پڑھتے ہیں ہم، بولتے بھی یہی ہیں، لکھتے بھی یہی ہیں۔ یہ لفظ، یہ 2 الفاظ کا مرکب تھا، دو اور یہ غلہ تھا، گلا نہیں۔ اصل لفظ تھا 2 غلہ۔ شروع میں، اسٹارٹ میں، صدیوں پہلے فارسی سے آیا، سنسکرت میں، پھر اردو میں داخل ہوا، اور دو کا مطلب 2 یعنی 1 جمع 1 کا
ایک جمع ایک برابر ہے 2، یہ رہا 2، اور غلہ کہتے ہیں دانوں کو، گندم کے دانے، جو کے دانے، چاول کے دانے، ان کو غلہ بولا جاتا ہے جی۔ اب 2 غلہ لفظ تھا، 2 غلہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا اس وقت دوغلہ کسے کہتے ہیں؟ دوغلہ اس وقت کہا جاتا ہے اس کو، اس انسان کے بارے میں بھی کہ جس کی ماں اور باپ علیحدہ علیحدہ نسلوں میں سے ہوں، اور اس کے علاوہ کمینے اور کم ذات آدمی کو بھی دوغلہ کہا جاتا ہے، یعنی جو 2 مختلف دھڑوں کے ساتھ بیک وقت تعلق رکھتا ہو۔ اور جانوروں میں جو بچہ ہو کسی جانور کا، اگر اس کی ماں اور اس کا باپ مختلف نسلوں کے ہیں تو اسے بھی دوغلہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ اصل لفظ کیا تھا؟ دوغلہ، دوغلہ، 2 اور غلہ۔ اچھا غلہ کا مطلب تھا دانے۔ ہوتا کیا تھا کہ منڈیوں میں جو لوگ لے کے آتے تھے نا دانے بیچنے کے لیے، وہ کیا کرتے تھے کہ جن نسلوں کی جس جنس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تھی اس میں کسی دوسری نسل کے غلے کی ملاوٹ کر دیتے تھے، مکس کر دیتے تھے۔ مثلا چاول ہے، باسمتی کے چاولوں میں ایری 6 یا کرنل کے چاولوں میں باسمتی، اس طرح کی غلہ 2 دانوں کو 2 چیزوں کو مکس کر کے بیچتے تھے۔ اور جو لوگ کاریگر تھے، سمجھدار تھے، اس فن کو، اس ہنر کو جانتے تھے، پہچان والے تھے، وہ یوں ہاتھ پر رکھ کر بتا دیتے تھے اور کہا جاتا تھا اوے یہ تو 2 غلہ ہے جی، یہاں سے یہ لفظ نکلا اور چلا 2 غلہ، اور اب چلتے چلتے یہ دوغلہ بن چکا، اور زبان زد عام ہے، غلط العام ہے، اسے اب صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا ہے بس ٹھیک ہے، چلنے دیں۔ یہ صرف آپ کو بتاتا ہوں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے جی۔ پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے، وہ ہے آج کی بات۔ تو جو اپنے کیا آج کی بات آپ سے شیئر کروں، بات یہ ہے کہ اپنے عروج کے دنوں میں ہم سب انسانوں کو ایک نقطے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنے عروج کے دنوں میں خود کو فرعون بننے سے بچائیں، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ قدرتی طور پر جب آپ کے پاس اختیارات آتے ہیں، جب آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، جب روپیہ پیسہ وافر ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انسان دکھائی نہیں دینے لگتے، کوئی جانور یا کیڑے مکوڑے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ فرعونیت ہوتی ہے، فرعونوں ہی کی یہ ایک وصف ہے جو انسانوں میں یہاں اب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یار اس خصلت سے، اس برائی سے آپ اور میں خود ہی اپنے آپ کو منع کر سکتے ہیں، پتہ ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اوپر سے فیصلے صادر ہوتے ہیں نا، پھر اللہ پاک کا قانون ہے ہر فرعون کے لیے، جب بھی فرعون دنیا میں آیا ہے اس کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں صرف فرعون ہو، موسیٰ کا وجود کوئی نہ ہو اور کبھی نہ ہو، یہ نہیں ہوا کبھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صدیوں پیچھے چلے جائیں، ہزاروں سال پیچھے جا کے دیکھیں، ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر عروج کو زوال ہوتا ہے میرے بھائی، کیوں نہیں مان لیتے؟ اور جب زوال آتا ہے نا، جب اللہ سونے کی طرف سے فیصلے آ جاتے ہیں، تو پھر یقین جانے جب انسان کا واسطہ اپنی نصیب سے، اپنے مقدر سے پڑتا ہے نا، تو پھر انسان کی ساری عقلیں، ساری ڈگریاں، سارا تجربہ، ساری فہم، عقل، سمجھ، علم، تجربہ، ہر چیز خاک میں مل جاتی ہے۔
اس لیے کہ اس کے مد مقابل اس کے رب کا لکھا ہوا نصیب کھڑا آ کے ہو جاتا ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا اور کوشش کیجیے گا، اگر اچھی لگے تو دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ اور پاکستان